عورت کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کھانے کو رکاوٹ نہیں بول رہا, کچن کی بات ہو رہی ہے. کھائیں گے نہیں تو ظاہری بات ہے زندگی نہیں چلے گی. لیکن عورت کو باورچی خانے سے باندھ کے جتنا بڑا ظلم انسانی تاریخ نے کیا ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے. اپنے آس پاس نظر دوڑائیں. عورت جب بھی کام کرنا چھوڑے گی, اپنا کریئر تباہ کرے گی, اس کی سب سے بڑی وجہ گھر ہوگا. گھر بولے تو کیا 70% گھر جو ہے وہ کچن ہے آپ کا. گرم اور گول روٹی چاہیے, ترتراتا ہوا بگارا سالن چاہیے, ہر 2 گھنٹے بعد چائے کا موڈ ہو رہا ہے, آج کباب کھانے ہیں, کل بریانی کا دل چاہے گا, گھر کے مسالوں سے بریانی بنوائیں گے, بازاری مرچیں بھی نہیں ڈالنی. یہ سب چیزیں فساد کی جڑ ہے. متوازن خوراک انسان کا بنیادی حق ہے, لیکن 6 بندوں کی متواتر خوراک کا بندوبست ایک بندی پہ ڈال کے اس کا فرض بنا دینا, یہ سراسر ناحق ہے. ہمیں مغرب کی ترقیاں بہت پسند ہیں, لیکن ان کی طرح کے کھانے اور ہل جل کے کچھ بھی کرنے سے ہمیں نفرت ہے. سیدھی ترین بات ہے کہ جس کا دل کرے وہ خود جائے کچن میں, یا فون پہ منگائے, یا پھر باہر جا کے پسند کی چیز لے آئے, نوشجان کرے. کون روکتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی 3 بندوں کی بھی ہے تو صرف کچن کے پھیرے ایک انسان کو تباہ کرنے کے لیے. اس بات کا اندازہ کرنے کے لیے کم از کم 1 دن کے لیے آپ کو اپنے گھر میں کھانے پکانے کا انتظام خود کرنا پڑے گا, ورنہ اسی طرح آپ مجھے گالیاں دیتے رہیں گے جیسے عین اس وقت دے رہے ہیں. دیکھیں, آج کیا پکانا ہے, کل کیا پکائیں, ابا جی کیا کھائیں گے, چھوٹے نے کس چیز پہ منہ بنانا ہے, اور شوہر نے کس چیز کو اوکے کرنا ہے. یہ سب اتنے پیچیدہ سوال ہیں کہ انہیں بیلنس کرتے کرتے ایک ڈاکٹر اپنی پریکٹس چھوڑ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. بزرگوں کی خدمت ضرور کریں, لیکن اس کے لیے کوئی مددگار رکھے جا سکتے ہیں, اور جس ٹائم تک ہماری بزرگ بننے کی بارے آئے گی تو اس وقت کے لیے بھائی اپنی جو بھی کوکنگ سیکھنے کا بندوبست بھی آج سے ہی کیا جا سکتا ہے. لڑکا ہو یا لڑکی, جب تک ہمارے بچے اور ہم خود کھانا بنانے اور برتن دھونے کے معاملے میں خود کفیل نہیں ہوتے, تب تک ہم گھر کی بہو یا بیٹی کو الزام نہیں دے سکتے کہ اس نے گھر بیٹھ کے اپنے آپ کو ضائع کیا. گھر میں بیٹھنے دیتا ہی کون ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے. اس دن بانو قدسیہ آپا کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ جب آپ نے کسی کے لیے گرم چپاتی پکا کے میز پہ نہیں رکھنی تو دیکھیں ایک رابطہ تو ٹوٹ گیا نا جی. اب بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ پیسہ بڑی سہولت پیدا کر دیتا ہے, لیکن رابطے اور محبت اس لیے ختم ہو جاتے ہیں کہ بیوی میاں کے چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتی, دباتی نہیں اس کو, بوڑھی ساس سے باتیں نہیں کرتی, گیزر کی ایجاد کے بعد وہ میاں کو نہانے کے لیے پانی گرم کر کے نہیں دے پاتی, وغیرہ وغیرہ, اور اس سب سے محبت کم ہو جاتی ہے. ان کی باتیں بڑی اچھی اور دھیمی آنچ والی تھی, لیکن میرے خیال میں اگر میاں اکیلا کما رہا ہے اور بیوی غریب اس سب سے بہت زیادہ کچھ بھی کر رہی ہے تو وہ بہرحال تباہ ہے. میں آج فوت ہو جاتا ہوں تو میری اس طرح کی بیوی کا مالی کفیل کون ہوگا؟ جبکہ میں ایک لوئر مڈل کلاس بندہ ہوں, وہ ساری عمر مجھ پر 100% ڈیپینڈ کیوں کرے؟ ایک ایک پیسے کے لیے میرا منہ کیوں دیکھے؟ اس سے بہتر نہیں کہ میں اپنا کام کروں اور وہ اپنا روزگار کمائے. بے شک کھانوں اور گھر کے کاموں کے لیے بعد میں دونوں مل کر اپنے پیسوں سے کوئی مددگار رکھ سکتے ہیں. بیٹی کو ہم یہ کیوں سکھائیں کہ تم نے جا کے میاں کی ٹانگیں دبانی ہے, گھر صاف کرنا ہے, کھانے بنانے, 24 گھنٹے مسکرا کے ماسٹر کا مولٹی فون تیار رکھنا ہے, دن کا زیادہ تر حصہ کچن اور لانڈری میں گزارنا ہے. یہ کیوں نہ سکھائیں کہ بیٹی اگر کوئی ہنر آتا ہے تو اپنی روزی کمانے کا بندوبست کرو, میاں کی مالی طور پر مدد کرو, اور وہ ساری سہولتیں اس پیسے سے پیدا کرو. اور اگر نہیں آتا ہنر تو سیکھ لو تاکہ اپنی زندگی آسودہ رکھ سکو. اپنے گھر کی بچیوں کے مددگار بنے, کھانا پکانا سکھائیں ان کو, لیکن کچن سے انہیں باندھیں مت. کوئی ہنر سیکھنے دیں, کوئی تعلیم لینے دیں, کوئی کاروبار شروع کروا دیں. کسی طرح بس کوشش کریں کہ وہ مالی طور پر اپنا بوجھ خود اٹھا سکیں. ایسا ہوگا تو